اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، صلی اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم سیدنا و مولانا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد، یعنی حفظ قرآن اور تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ میں مہارت حاصل کر لینے کی گفتگو کر چکے ہیں، اور اب آپ کی تحصیل علوم باطنی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ مرشد کامل کی تلاش میں عراق تشریف لائے اور وقت کے جلیل القدر بزرگ حضرت عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس و عالی میں حاضر ہوئے، اور ان کی خدمت میں لگ بھگ 2.5 سال قیام فرمایا۔ یہاں مرشد کی خدمت میں آپ ساری رات اس خیال سے بیدار رہتے کہ نہ جانے مرشد کریم کو کب کس چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ اس مدت میں آپ نے سلوک کی منازل بخوبی طے فرمائی اور طریقت کے جملہ اسرار و رموز پر دسترس حاصل فرمائی اور ولی کامل بن گئے۔ سیدنا عثمان ہرونی قدس سرہ العزیز نے جو ہیرا اور گوہر بے مثال تراشا تھا، یعنی معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں صحن کعبہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا کہ اے رب، یہ معین الدین حسن ہے جسے ہم نے تراشا، سنوارا اور تراش خراش کر بنا سنوار کر تیری بارگاہ میں لائے ہیں۔ پروردگار، میری اس محنت، اس کوشش اور کاوش کو قبول فرما لے۔ بارگاہ مجیب الدعوات سے سند قبولیت پا جانے کے بعد حضرت عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے معین الدین، سرور سروراں، سردار دو جہاں، رؤوف الرحیم، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس و عالی میں بادب سلام عرض کرو۔ حضرت خواجہ صاحب قبلہ نے بحکم مرشد لرزتی کانپتی آواز میں عرض کیا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلام عرض کرتے وقت خواجہ غریب نواز کا قلب بیدار اور گداز سے لبریز تھا، جبکہ آپ کا جسم عظمت و جلالت و شان محمدی کے احساس سے تھر تھرا اور کانپ رہا تھا کہ روضہ اقدس سے جواب مرحمت ہوا، جسے وہاں موجود ہر شخص نے بگوش ہوش سنا کہ روضہ مبارکہ سے آواز آئی وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ سبحان اللہ۔ نیشا پور کے نواح میں چھوٹے سے قصبے ہرون شریف میں حضرت عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نے خواجہ غریب نواز غوث الغواص کے شرف و عزت میں رنگ ہر رنگ اضافہ کر دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ملفوظ شریف ہے کہ ریاضت کے باب میں ہمارے مرشد سب سے بہترین ہیں، سبحان اللہ العظیم۔ خواجہ بزرگ سلطان الہند غریب نواز کی
ریاضات نہایت سخت اور بے طلب جنت اور بلا خوف جہنم محض حصول قرب بارگاہ خداوندی کے لیے تھی۔ اے عاشقان خواجہ بزرگ، شیخ الشیوخ، پیر پیرا، غوث الغواس، 7 روزہ صوم، یہ صوم وصال کہلاتا ہے۔ 7 روزہ صوم وصال کے بعد آپ کا افطار ملاحظہ ہو روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس کا وزن 5 مثقال سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، جبکہ 1 مثقال 4.5 ماشے کے برابر ہوتا ہے، اور بہت تھوڑا سا پانی، شاید 1 گھونٹ 2 گھونٹ چند گھونٹ۔ آپ کے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں غلامانہ سلام کے جواب میں سلطان الہند کا لاحقہ سن کر آپ متعجب اور حیران ہوئے کہ جب اجمیر جانے کا حکم ملا تو سوچنے لگے کہ یہ اجمیر ہے کہاں، کہ فوراً نیند آ گئی اور خواب میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے آن کی آن میں خواجہ بزرگ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرق سے مغرب تک اور بالخصوص اجمیر شریف کے پہاڑوں تک سب کچھ دکھلا دیا، اور 1 انار بھی عطا فرمایا اور اپنی مدد کا وعدہ بھی فرمایا، اور ہندوستان جانے کا حکم فرمایا۔ آپ نے فی الفور ہندوستان کے سفر کا عزم کیا، ہندوستان وارد ہو گئے۔ اس بابرکت سفر میں آپ کے ہمراہ آپ کے 40 مریدین بھی تھے۔ آپ کی اجمیر میں آمد کے وقت سے راجہ پتھورا کے ملازمین کا گستاخانہ رویہ، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ سے آپ کو جبراً ہٹانا، انا ساگر کے جھیل کے پانی کے استعمال کی ممانعت اور جھیل کا یکدم خشک ہو جانا، سارا پانی خواجہ صاحب کے لوٹے میں سما جانا، پرتھوی راج چوہان پتھورا کے جادوگروں کا ناکام و نامراد ہو کر اسلام قبول کر لینا، سب معلوم و معروف ہے۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین۔